بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 41 کو پڑھیں گے اور ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق عند رؤیت الدخان کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَقَدْ يُقَالُ فِي مُقَابَلَةِ الِاكْتِسَابِيِّ وَيُفَسَّرُ بِمَا لَا يَكُونُ تَحْصِيلُهُ مَقْدُورًا لِلْمَخْلُوقِ أن يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، وقد يقال الضروري في مقابلة الاستدلالي، ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل، فمنها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال، فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية رحمه الله حيث قال إن العلم الحادث نوعان، ضروری فهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغير أحواله، والاكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل، ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه، واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ، اور بہرحال ضروری بس کبھی اکتسابی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور وَيُفَسَّرُ تفسیر کی جاتی ہے، یعنی ضروری کی تفسیر کی جاتی ہے اس طریقے پر کہ وہ جس کا حاصل کرنا مخلوق کی قدرت میں نہ ہو، أَن يَكُونُ حاصلا یعنی مخلوق کے اختیار کے بغیر حاصل ہو، وقد يقال اور کبھی ضروری استدلالی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، وَيُفَسَّرُ اور تفسیر کی جاتی ہے، یعنی ضروری کی تفسیر کی جاتی ہے اس طریقے پر کہ وہ جو دلیل میں بغیر نظر و فکر کرنے کے حاصل ہو، بما يحصل بدون فکر ونظر فی الدلیل، جو دلیل میں بغیر نظر و فکر کرنے کے حاصل ہو۔ فمنها هنا پس اسی وجہ سے بعض علماء نے اس علم کو جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے اس کو اکتسابی قرار دیا، یعنی اختیار کے ساتھ اسباب کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والا، اور بعضوں نے اس کو وبعضهم ضروریًا اور بعض علماء نے اس کو ضروری قرار دیا، یعنی استدلال کے بغیر حاصل ہونے والا۔ فظاہر تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ صاحب بدایہ ان کے کلام میں کوئی تناقض نہیں،
اس حیثیت سے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ علم حادث کی دو قسمیں، ان العلم الحادث نوعان، علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ضروری، ایک ضروری، اور وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالی اپنے بندہ کے نفس میں بغیر اس کے کسب اور اختیار کے پیدا کر دیتا ہے، کالعلم بوجودہ، جیسے اپنے وجود اور اپنے احوال کے تغیر کا علم، والاکتسابی، اور دوسری قسم اکتسابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنے بندے کے اندر بندے کے کسب کے واسطے سے پیدا کر دیتے ہیں۔ بندے کا کسب کیا ہے؟ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ أَسْبَابِهِ، وہ اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ وَأَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ، اور علم کے اسباب تین ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ ثم قال، پھر کہا کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں ہیں یا دو طرح کا ہے، ایک ضروری یحصل باول النظر، جو اول نظر سے بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے اس بات کا علم بأن الکل اعظم من جزئہ، کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، واستدلالی، اور دوسرا استدلالی، جو تھوڑی سی یا کسی قدر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کی محتاجی ہوتی ہے، کالعلمی، جیسے دھواں دیکھنے کے وقت آگ کے وجود کا علم ہو جانا۔ جب نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کو ماتن نے ضروری بھی قرار دیا ہے اور استدلالی بھی، تو ضروری کبھی اکتسابی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ماتن کے کلام میں ہے، اور کبھی استدلالی کے مقابلے میں۔ تو اسی استعمال و تقابل کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے ضروری کی تفسیر میں علماء کی اصطلاح مختلف ہو گئی، لہذا ضروری کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں ضروری کی وہی دو تفسیریں ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَقَدْ يُقَالُ فِي مُقَابَلَةِ الْاِقْتِسَابِ، یہ ضروری کی پہلی تفسیر بیان کی ہے کہ جو ضروری اکتسابی کے مقابلہ میں ہوتا ہے، وَيُفَسَّرُ بِمَا لَا يَكُونُ تَحْصِيلُهُ مَقْدُورًا لِلْمَخْلُوقِ، یعنی یہ وہ ہے جس کا حاصل کرنا مخلوق یعنی بندوں کی قدرت میں داخل نہیں ہے، یعنی بندے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ای یکون حاصلا من غیر اختیار للمخلوق، یعنی یہ علم غیر اختیاری طور پہ بندوں کو حاصل ہوا کرتا ہے، تو یہ ضروری کی پہلی قسم ہے جو اکتسابی کے مقابلے میں بولی جاتی ہے۔ وقد یقال الضروری فی مقابلۃ الاستدلالی، یہاں سے ضروری کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں، یعنی بعض محققین یہ کہتے ہیں ضروری وہ علم ہے جو دلیل میں نظر و فکر کرنے سے حاصل ہو، ویفسر، تفسیر کی گئی ہے اس یعنی دوسری قسم کی، بما یحصل بدون فکر و نظر فی الدلیل، وہ ہے جو دلیل میں نظر و فکر یعنی ترتیب مقدمات میں نظر و فکر کیے بغیر حاصل ہو۔ اب اس کے مقابلے میں استدلالی وہ علم ہوگا جو دلیل میں نظر و فکر کرنے سے حاصل ہو، یعنی یہاں دو قسمیں بن گئیں، ایک وہ جو دلیل کو سمجھے سوچے بغیر یعنی دلیل پر توجہ کیے بغیر حاصل ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرا علم وہ بنے گا جس میں دلیل پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
فمنہا ہنا، یہاں سے شارح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ایک تناقض اور تضاد کو ختم کر رہے ہیں۔ تناقض کیا تھا؟ وہ یہ کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی بھی مانا گیا اور ضروری بھی مانا گیا، یعنی حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری بھی ہوا اور اکتسابی بھی ہوا، جبکہ ماتن نے ضروری کو اکتسابی کا قسیم و مقابل بھی قرار دیا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی دونوں حالتیں ہیں کہ وہ اکتسابی بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ پھر ماتن نے ضروری کو اکتسابی کا قسیم و مقابل بھی قرار دیا، تو اب دونوں یعنی اکتسابی اور ضروری کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو شارح نے یہ تناقض اور تضاد ختم کرتے ہوئے فرمایا فَمِنْهَا هُنَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ سے، کہ جنہوں نے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی قرار دیا ہے، جنہوں نے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی قرار دیا ہے، وہ ضروری کی پہلی تفسیر کے اعتبار سے ہے، یعنی جس کا حاصل کرنا بندے کی قدرت میں نہیں ہے وہ خود بخود حاصل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی قرار دیا گیا، کیونکہ حواس علم کے اسباب میں سے ہیں، اور جو علم اسباب کا نتیجہ ہو یعنی اسباب کے استعمال کرنے سے حاصل ہو تو وہ بندے کی قدرت میں ہوتا ہے، اور جنہوں نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ضروری قرار دیا تو وہ ضروری کی دوسری تفسیر کے اعتبار سے ہے، یعنی جو دلیل میں نظر و فکر اور ترتیب مقدمات کے بغیر حاصل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے وہ بالمعنی الثانی ہے نہ کہ بالمعنی الاول، اور جو اکتسابی قرار دیا ہے وہ بالمعنی الاول ہے نہ کہ بالمعنی الثانی۔ تو جب دونوں کی جہتیں مختلف ہو گئیں، اکتسابی اور ضروری، ان کی جہتیں جب مختلف ہو گئیں کہ دائیں طرف سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو کچھ اور نام دیا جائے گا، بائیں طرف سے دیکھیں تو کچھ اور نام دیا جائے گا، تو جب جہت مختلف ہو گئی تو پھر تناقض باقی نہیں رہا۔ صاحب بدایہ امام نور الدین بخاری، جو امام صابونی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بدایت الکلام میں علم حادث کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ضروری اور اکتسابی۔ ضروری وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندے کے نفس میں اس کے کسب و اختیار کے بغیر پیدا کر دیتے ہیں، جیسے بندے کو اپنے وجود کا علم کہ میں بندہ ہوں، اپنے احوال کے تغیر کا علم کہ کل میں ٹھیک تھا، آج میں بیمار ہوں، بھوک وغیرہ، جن میں ان کے ساتھ تمام حیوانات بھی شریک ہیں۔ اور دوسرا اکتسابی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بندے کے کسب کے واسطے سے پیدا کر دے، اور کسب وہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرے۔ اسباب تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق، نظر عقل۔ تو یہاں ضروری کو اکتسابی کا قسیم قرار دیا۔ آگے چل کر انہوں نے نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم اکتسابی کی پھر دو قسمیں قرار دیں، ضروری اور استدلالی۔ ضروری وہ علم ہے جو اول نظر سے بغیر تفکر کے حاصل ہو جائے، جیسے اس بات کا علم کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور استدلالی وہ ہے جس میں تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت پیش آئے، جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے موجود ہونے کا علم حاصل ہونا۔ تو جس ضروری کو انہوں نے اکتسابی کا مقابل و قسیم قرار دیا تھا، آگے چل کر اسی ضروری کو انہوں نے اکتسابی کی قسم قرار دے دیا، جس سے
قسیم شے کا قسم شے ہونا لازم آیا کہ ایک جگہ پہ تو آپ نے اس کو قسیم بنایا، مد مقابل بنایا، اور ایک جگہ پہ جا کر آپ نے اسی کو دوسرے کی شاخ بنا دیا، قسم بنا دیا. یہ تناقض ہے. اس لیے کہ قسیم و مقابل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ضروری اکتسابی کا مغایر ہو، اور قسم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ضروری اکتسابی کا مغایر نہ ہو، بلکہ ضروری وہ اکتسابی کی ایک شاخ یا فرع ہو. تو یہ صریح تناقض ہے. تو شارح اس تناقض کو یوں دور کر رہے ہیں کہ قسیم تو وہ ضروری ہے جس کا مقابل اکتسابی ہے. قسیم وہ ضروری ہے جس کا مقابل اکتسابی آتا ہے، اور قسم وہ ضروری ہے جس کا مقابل استدلالی ہوا کرتا ہے. قسم وہ ضروری ہے جس کا مقابل استدلالی ہوا کرتا ہے. تو قسیم ضروری کی تعریف و تفسیر اور ہے، اور قسم ضروری کی تعریف و تفسیر اور ہے. صاحب بدایہ کے یہ فرمان کہ ان العلم الحادث نوعان، کہ علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور اکتسابی. تو اس سے معلوم ہوا کہ باری تعالیٰ کا علم نہ ضروری ہے نہ اکتسابی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ باری تعالیٰ کا علم حادث نہیں بلکہ قدیم ہے. تو یہاں بات حادث کی ہو رہی ہے. اس نقشہ سے امام صابونی رحمہ اللہ صاحب بدایہ ان کی تقسیم کو سمجھا جا سکتا ہے کہ علم حادث کی دو قسمیں، ضروری اور اکتسابی. پھر اکتسابی کے لیے 3 اسباب: حواس سلیمہ، خبر صادق، نظر عقل. پھر نظر عقل کی آگے 2 قسمیں، ضروری اور استدلالی. تو یہ 2 ضروری، ایک علم حادث کی جو پہلی قسم میں بن رہا تھا ضروری، اور ایک نظر عقل کی جو قسم بن رہی ہے ضروری. تو یہ 2 قسم کی جو ضروری کی تعریفات پہلے کی گئی ہیں، اگر ان تعریفات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر امام صابونی رحمہ اللہ کی اس تقسیم کو سمجھنا دشوار نہیں ہے. ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا.